دبئی میں غیر ملکیوں کی جائیدادوں کا ڈیٹا لیک ہو گیا۔ دبئی میں غیر ملکیوں کی تقریباً 400 ارب ڈالر کی جائیدادوں کا انکشاف۔ سب سے زیادہ جائیدادیں خریدنے والے غیر ملکیوں میں بھارتی شہری پہلے نمبر پر۔ 29,700 بھارتی شہریوں نے 35,000 جائیدادیں خرید رکھی ہیں۔ پراپرٹی ٹیکس بھارتی شہریوں کی جائیدادوں کی مالیت تقریباً 17 ارب ڈالر ہے۔ دبئی میں جائیدادیں خریدنے والے غیر ملکیوں میں پاکستانیوں کا دوسرا نمبر۔ 17,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 23,000 جائیدادیں خرید رکھی ہیں۔ پاکستانیوں کی پراپرٹیز کی مالیت 11 ارب ڈالر ہے۔ 19,500 برطانوی شہریوں کی دبئی میں 22,000 جائیدادیں ہیں۔ 8,500 سعودی شہریوں نے 16,000 جائیدادیں خرید رکھی ہیں۔ پراپرٹی ٹیکس میں دنیا کی کئی سیاسی شخصیات، حکومتی اہلکاروں اور ریٹائرڈ سرکاری افسران کے نام شامل ہیں۔ 1 درجن سے زائد ریٹائرڈ سرکاری افسران، 1 پولیس چیف، 1 سفارتکار کا نام بھی شامل ہے۔ دبئی میں جائیدادوں کا ڈیٹا واشنگٹن میں قائم NGO نے حاصل کر لیا ہے، جبکہ جائیدادوں کا ڈیٹا آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ نامی تنظیم سے بھی شیئر کیا گیا ہے۔ دبئی انلاکڈ ہو چکا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ بلاول بھٹو آصفہ بھٹو کے ملکی اور غیر ملکی اثاثے ڈکلیئر ہیں۔ ترجمان بلاول بھٹو زرداری کے مطابق بلاول بھٹو آصفہ بھٹو نے جلا وطنی میں پرورش پائی۔ ترجمان بلاول بھٹو دبئی میں شہید بے نظیر بھٹو کے ہمراہ جلا وطنی کے دوران ان کے بچے مذکورہ املاک میں رہائش پذیر تھے۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد دبئی میں املاک ان کی اولاد کو وراثت میں ملی۔ ترجمان بلاول بھٹو کے مطابق بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کی دبئی میں املاک کی تفصیلات پہلے سے ہی پبلک ہیں۔ موجودہ خبر میں کچھ نیا نہیں، نہ غیر قانونی ہے۔ بدنیتی پر مبنی کسی بھی کارروائی کو متعلقہ فورمز پر چیلنج کیا جائے۔ پراپرٹی لیکس، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ہم بیان سامنے آ گیا۔ اہلیہ کے نام دبئی میں خریدی جائیداد باقاعدہ ڈکلیئر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جائیداد کو جمع کرائے گئے ٹیکس گوشواروں میں بھی ظاہر کیا ہے۔ 1 برس قبل جائیداد کو فروخت کر دیا تھا۔ محسن نقوی نے کہا ہے کہ فروخت کردہ جائیداد کی رقم سے چند ہفتے قبل ایک اور پراپرٹی خریدی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پراپرٹی ٹیکس وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی بیان سامنے آ گیا۔ اہلیہ کے نام دبئی میں خریدی جائیداد باقاعدہ ڈکلیئر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جائیداد کو جمع کرائے گئے ٹیکس گوشواروں میں بھی ظاہر کیا ہے۔ جن جائیدادوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ پہلے ہی ڈکلیئر ہیں۔ شرجیل انعام میمن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم ہر سال اثاثوں جائیداد کی ڈکلیریشن میں یہ تفصیلات جمع کرواتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شرجیل انعام میمن کا بھی بیان سامنے آ گیا۔ جن جائیدادوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ پہلے ہی ڈکلیئر ہیں۔ ہم ہر سال اثاثوں اور جائیداد کی ڈکلیریشن میں یہ تفصیلات جمع کرواتے ہیں۔ لیگ سے متعلق PTI رہنما شرجیل شہر افضل مروت کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ دبئی میں ایک اپارٹمنٹ کا مالک ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اپارٹمنٹ FBR الیکشن کمیشن میں 6 سالوں سے رجسٹرڈ اور ڈکلیئر ہے۔ FBR سے بھی تصدیق کی جا چکی ہے۔ دبئی لیگز سے متعلق PTI رہنما شہر افضل مروت کا رد عمل دبئی میں ایک اپارٹمنٹ کا مالک ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپارٹمنٹ FBR الیکشن کمیشن میں 6 سالوں سے رجسٹرڈ اور ڈکلیئر ہے۔ ہائی کورٹ کے 2 الگ الگ لارجر بینچز میں ججز کے خلاف سوشل میڈیا مہم کے معاملے کی سماعت کی گئی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار کے خطوط پر شروع کی گئی۔ توہین عدالت کی کارروائی میں صحافیوں، صحافی تنظیموں اور سرکاری اداروں کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہین عدالت کی کارروائی۔ 3 رکنی 2 لارجر بینچز کے روبرو الگ الگ سماعت۔ صحافیوں، صحافتی تنظیموں، انٹیلیجنس ایجنسیوں سمیت دیگر اداروں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر پر مشتمل 3 رکنی لارجر بینچ نے جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرا کو عدالت کو نشر ہونے والے مواد کا متن فراہم کرنے کی ہدایت بھی۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں لارجر بینچ نے جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہین عدالت کارروائی کی سماعت کی۔ عدالت نے وزارت دفاع، انٹیلیجنس ایجنسیوں، FIA، پیمرا، PTA، ڈائریکٹر جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کو نوٹس جاری کر دیا۔ ریمارکس دیے کہ DG امیگریشن بتائیں کہ جج کی فیملی کی سفری دستاویزات کیسے لیک ہوئیں۔